بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 7 ہے۔ سورۃ الحدید کا جو بنیادی مضمون ہے وہ ایمان، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد کا عنوان ہے۔ اس سورت کی جو ابتدائی آیات تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی 20 صفات ذکر کی گئی، اور اللہ نے اس صورت میں جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور حکم دیا ہے۔ ان ترغیبات میں سے یہ پہلی ترغیب ہے، جیسا کہ ہم اس صورت کے خلاصے میں ابتدا میں بیان کر چکے ہیں۔ اور یہ پہلی بات یہ بیان ہو رہی ہے کہ ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور خرچ کرو اس مال میں سے جس کو اللہ نے تمہیں عطا کیا، اور تم اس مال میں جانشین بنائے گئے ہو۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ یہ خطاب اصل میں کافروں سے نہیں ہے، ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور رسول پر ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جس طرح یہ آیت موجود ہے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں کو ایمان کا حکم دینے کا مطلب ایمان پر قائم دائم رہنا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا مراد ہے۔ تو یہاں بھی جو ایمان نہیں لائے ان کو تو ایمان لانے کا حکم اپنی جگہ ہے، لیکن خطاب ایمان والوں سے ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اور جہاد کا ذکر ہے۔ وہ اسلام کے بڑے بڑے احکام ہیں، تو نو مسلموں کو ایمان لا کر فوراً جہاد کا حکم تو نہیں دیا جائے گا، اس لیے یہ ایمان والوں کو ہی بیان ہو رہا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، یعنی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما، اس مال میں سے، جعلکم مستخلفین فیہ، کہ جس میں اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے اللہ نے تم کو اس میں۔ مستخلفین، خلیفہ بنانا، وہ مال تمہارا نہیں ہے، تم تو اس مال میں وکیل کی حیثیت سے، نائب کی حیثیت سے ہو۔ اللہ نے اس مال میں تمہیں اختیار دیا ہے،
تم اللہ کی طرف سے ایک خلیفہ اور جانشین اور نائب ہو، تو جس مال میں اللہ نے ہی تمہیں وکیل اور نائب مقرر کیا ہے اس مال میں سے تم خرچ کرو۔ اور یہ تو معلوم بات ہے کہ کوئی نائب اور کوئی وکیل وہ اپنا اختیار جاری نہیں کرے گا، جس کا مال ہے اس کا اختیار جاری کرے گا، اس کا حکم نافذ کرے گا۔ تو مال تو تمہارا ہے نہیں، تم تو خلیفہ ہو، تم تو وکیل ہو، تم تو نائب ہو، تم تو جانشین ہو، تمہیں صرف اختیار دیا گیا ہے۔ لہذا جو تمہارا اصل مالک ہے اور موکل ہے وہ اللہ جو اس کا مالک ہے، وہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو مال کے حوالے سے اگر تم اپنی حیثیت سمجھ لو کہ ہماری حیثیت یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے اور مال کا حقیقی مالک اللہ ہے، یہ ترغیب دینے کا انداز ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب کا ایک انداز یہ ہے کہ جو مال تم خرچ کر رہے ہو وہ تمہیں اللہ ہی نے تو دیا ہے، وہ تمہارا تو ہے ہی نہیں، اس میں سے تم اپنی ضروریات بھی پوری کرو لیکن اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو۔ تو تم اس انفاق فی سبیل اللہ سے کیسے منہ موڑو گے جبکہ وہ مال ہے ہی اللہ کا اور وہی حکم دے رہا ہے۔ مستخلفین کے لفظ کے اندر ایک اشارہ یہ بھی موجود ہے کہ سیکون مخلفا عنک، تم اس مال کے جانشین ہو تو ان قریب یہ بھی امکان ہے کہ پھر تم سے یہ مال لے لیا جائے اور کسی اور کو جانشین بنایا جائے۔ تو خرچ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر زبردستی تم سے یہ مال نکل گیا اور خرچ ہو گیا یا تم مر گئے تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا، اور اگر اس اللہ کے حکم پر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے بر وقت خرچ کر دیا تو تمہیں اجر بھی ملے گا۔ مستخلفین کے لفظ میں ایک طرح یہ وعید بھی موجود ہے کہ جس مال کو تم خرچ نہیں کرو گے اس میں تم فی الوقت صرف جانشین اور وکیل ہو، پھر یہ تم سے لے لیا جائے گا، تم تو خلیفہ ہو، تو اب تمہارے پاس وقت ہے، خرچ کرو۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ پھر اس کے بعد اسی مال میں اور لوگ جانشین بنیں گے، اور وہ اور لوگ جو جانشین بنیں گے وہ اگر نیک ہوں گے تو وہ اس میں سے خرچ کر کے اجر پا لیں گے، اور اگر وہ بھی تمہاری طرح تمہارے ہی نقش قدم پر چل کر خرچ نہ کریں تو پھر انہیں بھی اسی طرح کا اجر نہیں ملے گا۔ تو لفظ مستخلفین کئی پہلوؤں سے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، بس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کیا ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ یعنی ایک عقلی ترغیب دینے کے بعد اب بتایا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے ایمان کے ساتھ تو تمہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک بہت بڑا اجر ملنے والا ہے۔ یہ تم کوئی مفت میں تو نہیں خرچ کر رہے، اس کا بھی تو تمہیں بدلہ ملے گا۔
اور مسلم شریف کی حدیث ہے، یہاں امام ابن کثیر نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم، اور وَلَبِسْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، یا آپ نے پہن لیا اور پرانا کر دیا، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْزَيْتَ، یا آپ نے اس کو صدقہ کر دیا تو وہ آپ کے لیے ذخیرہ ہو گیا، باقی جو ہے فَذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، یہ سارا مال چلا جائے گا اور تم لوگوں کے لیے ہی چھوڑ دو گے، تمہیں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، تم نے کھا لیا وہ بھی ختم، پہن لیا وہ بھی ختم، رہ گیا وہ بھی ختم، جو صدقہ کیا وہی بچا، تو تم کیوں کہتے ہو کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال، تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے، تیرا تو بس یہی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم ایمان نہیں لاتے ہو اللہ پر، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، اور رسول تمہیں دعوت دیتا ہے، تمہیں پکارتا ہے کہ تاکہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر، رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے ایمان کی اور تم ایمان نہیں لاتے ہو۔ نہیں لاتے ہو معنی یہ کہ تمہیں ترغیب دی جا رہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی، اور یہ دعوت تمہیں تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اور پھر بھی تم ایمان کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتے اور وہ تقاضے پورا نہیں کرتے ہو، تو کیوں نہیں کرتے ہو؟ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تحقیق کے ساتھ اللہ لے چکا ہے یا رسول لے چکا ہے، اخذ کی ضمیر کا فاعل اللہ اور رسول دونوں ہو سکتے ہیں، میثاقکم تم سے وعدہ، تم سے عہد لے چکا ہے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن، وہ وعدہ اللہ کی طرف سے تو یہ ہے کہ عہد الست میں عالم ارواح کے اندر تم سے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم سب نے کہا تھا کہ بھلا کیوں نہیں، تو تمہاری فطرت کے اندر وہ لا الہ الا اللہ کا وعدہ موجود ہے، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے اور تمہیں اللہ اور اللہ کے حکم پر یقین کیوں نہیں ہے؟ اور اس میثاق سے مراد وہ ایمان کی بیعت بھی ہے، جو ایمان والے کہہ چکے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا ہم نے مان لیا، اور سمع اور اطاعت کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر چکے ہیں۔ جب تم ایمان لائے ہو اور ایمان کی بیعت کر چکے ہو اور سمعنا وعصینا، وہ سمعنا واطعنا کہہ چکے ہو، تو اس کے باوجود پھر تم اس کے تقاضوں کو کیوں پورا نہیں کرتے، جبکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے وہ میثاق لے چکے ہیں۔ تو وَيَعْنِي بِذَلِكَ بَيْعَةُ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابن کثیر فرماتے ہیں اس میثاق سے بیعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ مراد اس میثاق سے وہ عہد الست ہے۔ تو یہ دو قول ہے، دونوں مراد ہیں۔ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کا ایک بہت بڑا داعی تمہارے پاس موجود ہے، وہ داعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والرسول یدعوکم لتؤمنوا۔ انسان کے پاس جب کار خیر اور ایمان کے باعث موجود ہو
ذرائع اور وسائل موجود ہو، اس کے باوجود بھی نہ کرے تو یہ اور زیادہ محرومی کی بات ہے۔ اور یہاں ابن کثیر نے وہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ ای المؤمنین اعجب الیکم ایمانا، تمہارے نزدیک سب سے عجیب ایمان کن کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الانبیاء، انبیاء کا ایمان بڑا عجیب، بڑا بہترین، بڑا لطیف اور حیران کن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ ان پر تو وحی کا نزول خود ہوتا ہے، ان کا ایمان کیوں سب سے زیادہ عجیب ہے اور اعجب ہوگا؟ وہ تو ناشنا بات نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ پھر اس سے مراد سب سے عجیب ایمان والے پھر ہم ہی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا تو پھر تمہارا ایمان کیوں عجیب ہے؟ تمہارے درمیان تو میں موجود ہوں اور میں تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ وَلَٰكِنْ أَعْجَبُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا قَوْمٌ يَجِئُونَ بَعْدَكُمْ يَجِدُونَ، بعد میں آنے والے لوگ جنہوں نے صرف صحیفے پائے ہیں، یجدون صحفا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں۔ سب سے عجیب ایمان ان مومنین کا ہے جو بعد میں آنے والے ہیں، جو صرف صحیفے پائیں گے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن وہ مجھ پر اور جو کچھ میں لے کر آیا ہوں اور جو کچھ ان صحیفوں اور کتابوں کے اندر موجود ہے اور قرآن میں موجود ہے وہ اس کو مانیں گے۔ یہ اعجب المومنین ہے۔ یہ صحابہ پر بعد والے لوگوں کی فضیلت بیان کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ ایک کیفیت اور ایک ماہیت اور ایک اعتبار سے خاص کیفیت ان بعد والے مومنین کی بیان کی جا رہی ہے کہ کس طرح وہ یؤمنون بالغیب کا ایک خاص مصداق ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو دیکھا بھی نہیں لیکن ان پر ایمان لانے والے ہیں۔ یہ اعجب المومنین ہے اور اللہ کی ایک توفیق خاص ہے کہ وہ ایمان لائے۔ تو یہاں ہے کہ والرسول یدعوکم، تمہارے درمیان رسول موجود ہے، موقع موجود ہے، محل موجود ہے، ترغیبات موجود ہے، اور پھر بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تو کیوں نہ کرو؟ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات، اللہ وہ ذات ہے جو اتارتا ہے، نازل کرتا ہے اپنے بندے پر آیات بینات، واضح آیتیں، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالے وہ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ ان آیات کو پڑھنے کے نتیجے میں تمہارے ایمان میں قوت پیدا ہوگی اور تمہیں ایسی روحانیت نصیب ہوگی کہ پھر تم ایمان کے تقاضے پورے کرو گے اور بخل کے اندھیروں سے نکل کر سخاوت کی طرف آؤ گے اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ تو یہ مزید دلیل ہے کہ رسول موجود ہیں، آیات موجود ہیں، پھر کیوں ایمان نہیں لاؤ گے؟ یعنی پھر کیوں ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرو گے؟
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مضبوط ایمان چاہیے، اور مضبوط ایمان کے لیے صحبت صالحی چاہیے، اور اس کے لیے آیات بینات چاہیے۔ تو آیات بینات سے ایمان کے تقاضے پورے ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے انسان جہل کے اندھیرے سے نکل کر کفر اور نافرمانیوں کے اندھیرے سے نکل کر ہدایت اور یقین اور ایمان کی روشنی میں آئیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تم پر البتہ شفقت فرمانے والا مہربان ہے، کہ اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائی، اللہ نے رسول کو بھی بھیجا، اور اللہ نے تمہارے شبہات کو دور کیا اور تمہیں روحانیت نصیب کی، تو یہ اللہ کی بڑی رفت، شفقت اور رحمت ہے۔ یہ ترغیب ہو گئی انفاق فی سبیل اللہ کی۔ اب دوسرے انداز میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرو گے اور نہیں خرچ کرتے ہو۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض، میراث آسمانوں کا اور زمین کا۔ میراث کہتے ہیں جو ایک شخص مال چھوڑ دے، تو جس کے پاس چلا جائے وہ بھی اس مال کو چھوڑ دے گا، پھر جس کے پاس جائے گا وہ بھی چھوڑ دے گا، اور یہ سارے فانی اور ختم ہوں گے۔ پھر یہ سارا مال کدھر جائے گا؟ اس کا آخری مالک اللہ ہے۔ تو میراث سے مراد آخری ملکیت ہے۔ زمین و آسمان کی آخری ملکیت تو اللہ ہی کی ہے۔ تمہارے ہاتھ میں آ گیا، تم خرچ کرو، نہیں کرو گے تو یہ مال جا کے آخری مالک تو اللہ ہی ہے۔ تو دوسری ترغیب یہ ہے کہ مال چلو تمہارا ہی ہے۔ پہلی ترغیب میں تو یہ تھا کہ تم تو خلیفہ ہو، تمہارا ہے ہی نہیں، اور یہ دوسری ترغیب اس سے ترقی ہے کہ اگر تمہارا ہے بھی تو تم چھوڑ کر جاؤ گے۔ میراث اور آخری ملکیت آسمانوں اور زمین کی اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ آدمی جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، وقاتل، اور وہ لڑا، اور دوسرا جانب یہاں ذکر نہیں ہے، وہ خود مراد ہے۔ ومن انفق من بعد الفتح وقاتل، فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ کیوں برابر نہیں ہے؟ برابر اس لیے نہیں ہے کہ فتح مکہ سے پہلے مغلوبیت کا دور تھا، سخت حال تھا، ایمان لانے والے کو مشکلات تھی، مالی تنگی تھی، حالات سازگار نہیں تھے۔ ایسے میں جن لوگوں نے آگے بڑھے اور خرچ کیا اور مال و جان سے قربانیاں دی، وہ سابقون الاولون، ان کی بڑی خدمات ہے۔ بعد میں آنے والے تو اس طرح کی تکلیف انہوں نے نہیں اٹھائی۔ تو یہ جو ابتدائی لوگ ہیں، یہ ان کا اخلاص کامل تھا۔ تو جتنا اخلاص کامل ہوگا، جتنا درجہ بلند ہوگا، تکلیف زیادہ ہوگی، اللہ کی طرف سے اسی حساب سے اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی حالت کیا تھی اور کس کی نیت کیا تھی۔
اللہ تعالیٰ یوں ہی اجر نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ تو فتح مکہ، فتح سے مراد جمہور کے نزدیک اس آیت میں فتح مکہ ہے، اور بعض نے صلح حدیبیہ مراد لیا ہے۔ تو صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور صلح حدیبیہ کے بعد خرچ کرنے والے برابر نہیں ہیں، اور صلح حدیبیہ کے بعد خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے بھی برابر نہیں ہیں، یہ دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہ لوگ زیادہ بڑے ہیں درجے میں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور وہ لڑے۔ یہ صرف درجے کا فرق بیان ہو رہا ہے، ورنہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا، ثواب تو سب کا ہے۔ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابہ بھی اعلیٰ اور ان سے پہلے بھی اعلیٰ، ان کو بھی اجر، ان کو بھی اجر، لیکن درجات کا فرق تو ہے۔ درجات تو اللہ نے رسولوں میں بھی رکھے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو صحابہ کرام میں بھی درجات ہے۔ مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ تم انتظار نہ کرو کہ نہیں میں خرچ کروں گا، لیکن اس موقع پہ نہیں، کسی اور موقع پہ۔ بھئی جو آگے بڑھا اور بر وقت بڑھا اور جب ضرورت ہے، اور جتنا آگے بڑھا اتنا اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا، تو تم ان درجات کو حاصل کرنے کی بھی کوشش کرو۔ اور یہ انفاق فی سبیل اللہ کو ٹالو مت، کہ ٹلتے ٹلتے تو باتیں ٹل جاتی ہیں، اور درجات کے فرق کو سمجھو، اور تمہاری نیت کو، تمہاری حالت کو، تمہاری کوشش کو اللہ جانتا ہے۔ ایک شخص ہوگا جس کی کل مال ہی چند روٹیاں ہوگی، اور ایک شخص ہوگا کہ جس کے پاس لاکھوں ہوں گے۔ کوئی اگر 1 کروڑ میں سے 10 لاکھ بھی خرچ کرتا ہے تو وہ تو اس کے پورے مال کے کا 10% ہوا، اور ایک شخص کے پاس صرف 4 روٹیاں ہیں اور وہ 2 روٹیاں دیتا ہے اور 2 بچا کے رکھتا ہے، تو وہ 50% اس نے خرچ کیا۔ اور جس نے اپنے مال میں جو کچھ اس کے پاس تھا، اس کے پاس 1000 روپے ہیں اور 1000 ہی دے دیے، اس نے 100% خرچ کیا۔ اگرچہ اس ایک کا مال مقدار میں زیادہ ہے لیکن پرسنٹ میں کم ہے، اور دوسرے کا مال کم ہے لیکن پرسنٹ کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ درجات کو دیکھتا ہے۔ ایک کی اپنی ضرورت ہے، وہ اس کے باوجود خرچ کرتا ہے، قربانی دیتا ہے۔ ایک کی ضرورت نہیں ہے، ایکسٹرا ہے، وہ خرچ کرتا ہے، برابر نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو ایک چیز اس سے فالتو ہے، وہ خرچ کر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس کی اپنی ضرورت ہے۔ تو یہ درجات کا فرق ہے، اور اس میں بھی فرق ہے۔ یعنی ایک چیز انسان کی وہ ہوتی ہے جو اس کی صرف ضرورت نہیں ہوتی، اس کو محبوب بھی ہوتی ہے۔ یہ فلاں چیز میری ضرورت بھی ہے لیکن مجھے پسند بھی ہے، اور ایک چیز وہ ہوتی ہے جو میری پسند تو نہیں ہے لیکن میری ضرورت ہے، اور ایک وہ ہے جو میری پسند بھی نہیں ہے، میری ضرورت بھی نہیں ہے، میرے پاس ایکسٹرا ہے۔ یہ اب تیسرا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یہاں تحبون کا لفظ ہے،
آپ کو ضرورت ہے، ضرورت نہیں بلکہ آپ کو پسند ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ گنا خرید کر اس کو صدقہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا آپ یہ گنا کیوں صدقہ کرتے؟ کہتے ہیں یہ گنا مجھے بہت پسند ہے، یہ میرا محبوب ہے تو یہ میں محبوب خرچ کر رہا ہوں۔ تو خرچ کرنے میں اللہ تعالی نیت کو، حالت کو، اخلاص کو دیکھتا ہے، اور خرچ کرنے والا بھی یہ دیکھیں کہ اس وقت کون سا خرچہ مقدم ہے اور اس خرچے کی کتنی بڑی ضرورت ہے، اور میں اس خرچے کے لیے کتنا کچھ کر سکتا ہوں۔ تو یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے درجات بھی بتا دیے، بڑا اجر ہے۔ اور ضمناً اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں یہاں لکھا ہے کہ فیہا دلیل واضح علی تفضیل ابی بکر رضی اللہ عنہ و تقدیمہ، اس آیت میں حضرت ابو بکر کی فضیلت اور ان کی تقدیم پر بھی دلیل واضح ہے۔ جنہوں نے سب سے پہلے آ کر خرچ کیا وہ کون تھے؟ سب سے پہلے ایمان لائے وہ کون تھے؟ اور اپنا مال خرچ کیسے کیا؟ سارا مال لا کر خرچ کر دیا۔ 100% والا خرچہ جس نے کیا وہ تو ابو بکر تھے۔ تو اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہت بڑی فضیلت، اور باقی صحابہ حضرت عثمان اور حضرت علی، حضرت عمر، سب کے فضائل، اور یہ سارے ہی قبل الفتح وقاتل، انفق من قبل الفتح وقاتل میں شریک ہے۔ تو یہ عظیم صحابہ ہے، اور بعد والے بھی صحابہ۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ جنتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ جنتی، یہ آیت ہے نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، سب کو اجر ملے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال پر خبردار ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کون ہے وہ شخص جو قرض دے اللہ کو قرض اچھا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تو اللہ اس قرض کو اس کے لیے بڑھا دے گا، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور اس کے لیے بہت عزت والا اجر ہے۔ یہ تیسری ترغیب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اور وہ یہ کہ جب تم خرچ کرو گے تو خرچ کرنے کے بعد تمہیں بدلے میں دگنا چگنا 10 گنا 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ تو اول تو تمہارا ہے نہیں، کیوں خرچ نہیں کر رہے؟ پھر چلو تمہارا ہے تو تم سے تو رہ جائے گا، پھر کیوں نہیں خرچ کرتے؟ پھر جب تم خرچ کرو گے تو تمہیں بدلے میں اور زیادہ ملے گا، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، یعنی اس ترتیب میں یہ تیسری فضیلت۔ اور پھر اجر کریم ہے، وہ اجر بھی ایسا ہے کہ وہ صرف زیادہ نہیں ہے، پہلے جیسے اجر کبیر کہا تھا نا، صرف زیادہ نہیں ہے، اپنی شان کے اعتبار سے وہ عزت افزائی والا کریم اجر ہے۔ اور اللہ کو دینا ایسا ہے جیسے قرض دینا۔ کوئی کسی کو قرض دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کا مال اس کے ہاتھ سے جاتا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے سٹور کیا بر وقت، یہ پھر مجھے واپسی دے گا۔ اور اللہ کو قرض دینا، یہ جو صدقہ ہے، یہ ایسا ہے کہ اللہ کو قرض دینا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ پھر قادر بھی ہے، اور اللہ دے گا تو پھر بڑا چڑھا کر دے گا۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ،
ایک صحابی تھے حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول کیا اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو صحابی کہنے لگے کہ اپنا ہاتھ آپ دکھائیں۔ آپ نے ہاتھ یوں آگے کیا، انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا میرے پاس میرے کھجور کا باغ ہے جس میں 600 درخت ہے کھجور کے، وہ میں اللہ کو دے رہا ہوں قرضے میں، وہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ تو آپ نے فرمایا کم من عزق رداح فی الجنہ لأبی الدحداح، کتنے ہی باغات اور کھجوریں جنت میں ابو الدحداح کے لیے ہے۔ تو من ذا الذی، لیکن یہ قرض حسنہ ہو، حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاص سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔